السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیفت العازفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ گہربار میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ بلند آواز سے نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی 27واں پارہ ہے سورہ نجم میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیفت العازفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ آنے والی قریب آ پہنچی، آنے والی قریب آ پہنچی۔ اس سے مراد کیا ہے کہ آنے والی قیامت کی گھڑی قریب آ پہنچی۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا اسے کوئی ظاہر اور قائم کرنے والا نہیں ہے، یعنی قیامت کی گھڑی کو، قیامت کو اللہ کے سوا کوئی ظاہر کرنے والا نہیں اور اللہ کے سوا اس کو کوئی قائم کرنے والا نہیں۔ جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ہر ہفتہ قیامت کے متعلق ایک آیت، قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اور چند احادیث کریمہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ آج کے میرے جو دوسرا جمعہ جو چل رہا ہے اور یہ موضوع ہے قیامت کی نشانیاں احادیث کریمہ کی روشنی میں۔ چند احادیث کریمہ آپ کے سامنے پچھلے جمعہ بیان ہوئے تھے، آج بھی کچھ احادیث کریمہ آپ کے سامنے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ پچھلے جمعہ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی 16واں پارہ سورہ طٰہٰ کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی۔ بے شک قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، میں اسے پوشیدہ چھپائے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر جان کو اس عمل کا بدلہ دیا جائے جس کے لیے اس نے کوشش کی۔ یہ پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اس جمعہ سورہ نجم کی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے۔ تو یہ قیامت کی نشانیاں کے متعلق جو بھی احادیث کریمہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، پڑھے جائیں گے، یاد رکھیں کہ ہر حدیث الگ الگ موضوع کو لے کر ہے۔ ہر حدیث کے متعلق منفرد الگ الگ طور پر بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کی کیا کیا نشانیاں، ایک ہی نہیں بلکہ کئی سینکڑوں میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ تو اس وجہ سے جو بھی ہم قیامت کی نشانی کے طور پر جو بھی حدیث سنیں گے یا پھر پڑھیں گے یا پھر اس کو سمجھیں گے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور جان لیں کہ قیامت کتنی قریب ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت معقل بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت، قرب قیامت کے وقت فتنہ اور فساد کے زمانے میں، یعنی جب زمانہ فتنہ اور فساد کا زور جب پکڑے گا، فتنہ اور فساد کے زمانے میں جو انسان عبادت کریں گے ان کا عبادت کرنا ایسا ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 464 اور حدیث نمبر 7400 کی یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنہ اور فساد کے دور میں عبادت کرنا گویا ایسا ہے کہ میری طرف ہجرت کرنا۔
فتنہ اور فساد کے دور میں اگر کوئی انسان عبادت کو لازم کر لیتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو وہ گویا انسان ایسا ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی، کوچ کیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی نشانی بیان کرتے ہیں، اور یہ غالباً یہ ظاہر ہوتی ہوئی یہ نشانی ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ مسجدوں کے اوپر فخر کریں گے۔ کیا کریں گے؟ لوگ مسجدوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں، ابو داود اور سنن نسائی کی یہ حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ لوگ مسجدوں پر فخر کرنے لگیں گے، یعنی لوگ تکبر و ریا کی نیت سے ایک دوسرے سے بڑھ کر عمدہ مسجدیں تعمیر کریں گے، اور ایک دوسرے کی تقلید میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی نیت سے مسجدیں تعمیر کریں گے، اور ان کا مقصد رضائے الہی نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ان کا مقصد مسجدیں باندھنا، ان کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، ان کے دلوں میں غرور، گھمنڈ، تکبر ہوگا، ریا ہوگی، دکھاوا ہوگا، اس دکھاوے کے طور پر وہ اپنی مسجدوں کو بڑا کریں گے، اور اتنا بڑا کریں گے کہ ان کے دل میں وہ تکبر، غرور، گھمنڈ آ جائے گا کہ ہماری مسجدیں تمہارے سے اچھی، ہماری مسجدیں تمہارے سے شاندار۔ تو آپ بہت سی جگہوں پر ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ مسجدیں کتنی بڑی بڑی تعمیر ہو رہی ہیں، ہندوستان میں تو نہیں بلکہ آپ دوسرے ملکوں میں دیکھیں گے تو آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ ایسی مسجدیں ہیں کہ راجاؤں کا محل بھی ویسا نہیں ہوتا تھا۔ آج ہم تو جو تاج محل وغیرہ جو دیکھتے ہیں نا کہ وہ بھی اس کے سامنے کچھ معلوم نہیں پڑتا، ایسی مسجدیں۔ تو یہ قریب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ لوگ مسجدوں کے اوپر فخر کریں گے، تو وہ زمانہ قریب ہے، وہ زمانہ آ گیا ہے کہ آج ایسی مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں کہ لوگ آج غرور، گھمنڈ، تکبر کرتے ہیں، ریا کرتے ہیں کہ ہماری مسجد تمہاری سے شاندار، ہماری مسجد تمہاری سے اچھی۔ یہ لوگوں کے دلوں کے اندر خیال آتا ہے۔ یاد رکھیں مسجدیں کیسی ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اس میں نماز پڑھنے والے لوگ ایمان والے ہونے چاہیے، یہ ضروری ہے۔ مسجدوں کا اصل مقصد کیا ہے؟ مسجدوں کا اصل مقصد ہے کہ مسلمانوں کو ایک جمع کرنا، چاہے وہ مسجد لکڑی کی ہو، پترے کی ہو، یا پھر سادہ ہو، وہ معنی نہیں رکھتا، بلکہ مسجد تو مسجد ہے، اللہ کی نگاہ میں دونوں برابر ہیں، چاہے لکڑی کی مسجد ہو، یا پھر پترے کی مسجد ہو، یا پھر در و دیوار کی مسجد ہو، یہ معنی نہیں رکھتا، بلکہ اس مسجدوں میں کتنی عبادتیں کی جا رہی ہیں اور کیسے بندے اس مسجد میں آ رہے ہیں، یہ معنی رکھتا ہے۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی ہے کہ لوگ مسجدوں پر فخر کریں گے۔ ہندوستان میں نہیں دیکھ سکتے، لیکن دیگر ملکوں میں آپ یہ نظارہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث یہ بیان فرمائی کہ مسجد ہی کے متعلق کہ مسجد میں کوئی مومن نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ مسجد میں کوئی مومن نہیں ہوگا۔ یہ امام حاکم المستدرک، امام دیلمی الفردوس، امام حاکم فرماتے ہیں، المستدرک کی یہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 489، حدیث نمبر 8365، اور امام دیلمی کی یہ حدیث جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 441 اور حدیث نمبر 8680 کی یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ وہ مسجدوں میں اکٹھا ہوں گے، وہ مسجدوں میں جمع ہوں گے اور با جماعت نماز پڑھیں گے، لیکن ان میں سے ایک بھی مومن نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ لوگ مسجدوں میں جمع ہوں گے، اور ان کی تعداد 10، 15، 20، 100، 150 نہیں بلکہ بہت ہوگی ان کی تعداد۔ وہ جمع ہوں گے، جماعت سے نماز پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ایک بھی مومن نہیں ہوگا۔ تو ایسے زمانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدوں میں لوگ تو جمع ہوں گے لیکن ایمان والا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے زمانے سے بھی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے ایمان کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائے؟ حفاظت عطا فرمائے۔ یہ قیامت کے متعلق جو حدیث کریمہ میں آپ کے سامنے الگ الگ جو بیان کر رہا ہوں، ہر ایک حدیث سے ہمیں سیکھنے ملتا ہے،
ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، ہمیں عبرت حاصل ہوتی ہے کہ قیامت کی نشانیاں کیا کیا ہیں۔ اور بہت سے قیامت کی نشانیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھوٹی چھوٹی جو قیامت کی نشانیاں وہ تو ظاہر ہو چکی ہیں، وہ تو ظاہر ہو چکی ہیں، لیکن جو بڑی بڑی نشانیاں کہ قیامت بہت ہی قریب ہے، وہ احادیث کریمہ جمع کر کے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک ہے کہ علم اٹھ جائے گا۔ کیا ہوگا؟ علم اٹھ جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، جہالت پھیل جائے گی، بدکاری زناکاری عام ہو جائے گی، شرابیں پیے جائیں گی، اور مرد کم رہ جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا انتظام ایک مرد کرے گا۔ کیا کرے گا؟ 50 عورتوں کی ذمہ داری ایک مرد اٹھائے گا، ایک مرد کرے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، زنا بدکاری عام ہوگی۔ اس کے متعلق ابن ماجہ، ترمذی شریف اور بخاری شریف، ابن ماجہ کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 314 اور حدیث نمبر 4045، اور ترمذی شریف کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 98 اور حدیث نمبر 2205، اور بخاری شریف کی یہ حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 132 اور حدیث نمبر 5241 اور 6808 کی یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اس کے متعلق ڈیٹیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا۔ یعنی علم اٹھنے سے مراد کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا علم کم حاصل کریں گے، لوگ دین کا علم کم حاصل کریں گے اور دنیا کی محبت و رغبت اور طلب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ دنیا کی محبت ہوگی، دنیا کی رغبت ہوگی، دنیا کو کمانا چاہیں گے، دنیا کو حاصل کرنا چاہیں گے، دین کا علم ان کے پاس کم ہوگا، علم اٹھ جائے گا، اور جہالت پھیل جائے گی، اور شرابیں پی جائیں گی، اور زنا ظاہر، یعنی زنا جو ہے نا بدکاری، یہ زنا کھلم کھلا کریں گے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ احادیث کریمہ میں بیان کیا کہ ایک مرد اور ایک آدمی ننگے ہو کر راستے کے اوپر وہ بدکاری کریں گے۔ کیا کریں گے؟ راستے کے اوپر لوگوں کے سامنے، اور وہاں سے ایک گزرنے والا ایک انسان یہ کہے گا کہ کم سے کم ایک سائیڈ میں ہو کر تو یہ کام کرو۔ تو فرمایا گیا، علماء کرام فرماتے ہیں جو انسان نے یہ کہا وہ دیکھ کر کے سائیڈ میں ہو کر تو یہ کام کرو، وہ انسان اس وقت حیادار ہوگا۔ آپ دیکھ لیں کہ کتنی قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی بڑی جو نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ زنا عام ہوگا۔ آج دیکھا جاتا ہے کہ زنا عام ہے، لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھلم کھلا ہوگا، لوگوں کے سامنے راستے کے اوپر ہوگا، وہ وقت نہیں آیا، لیکن قریب اس وقت کے قریب جا رہی ہیں۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے کیسے مرد حضرات، عورتیں، گھر کی عورتیں زنا میں مبتلا ہیں، چاہے وہ آنکھوں کا زنا ہو، زبان کا زنا ہو، یا پھر جسمانی تعلق ہو۔ آج کہیں نہ کہیں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ زنا کرتے ہیں، زنا کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ زنا کے متعلق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کی نشانی ہے کہ زنا عام ہو جائے گا، تو یہ زنا جو عام ہو رہا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 50 عورتوں کے لیے ایک مرد ہوگا جو ان کی خبرگیری، یعنی خبرگیری کرے گا، یعنی 50 عورتیں ہوں گی، ایک مرد ان کی خبرگیری کرے گا، ان کا حال دیکھے گا۔ تو یہ کس وجہ سے ہوگا؟ تو علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ لڑائیوں میں مرد بہت سے مارے جائیں گے، لڑائیوں میں بہت سے مرد مارے جائیں گے، عورتیں اکیلی رہ جائے گی، تو 40 سے 50 عورتوں کی ذمہ داری ایک مرد اٹھائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دیکھا جاتا ہے نا کہ پچھلے زمانوں میں، پچھلے صدیوں میں جو میدان میں جو لڑائیاں وغیرہ جو ہوتی تھی، اس میں بہت سے مرد مارے جاتے تھے۔ وہ زمانہ تو اب ختم ہوا کہ آمنے سامنے میدان جہاد میں آمنے سامنے ہو کر لڑائی کی جائے اور اس کو مارا جائے۔ یہ تو زمانہ گزر گیا، لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا
کہ مرد حضرات جنگوں میں زیادہ تر مارے جائیں گے اور عورتیں اکیلی رہ جائیں گی، تو 40-50 عورتوں کی ذمہ داری ایک مرد اٹھائے گا۔ یہ حدیث مسلم شریف، بخاری شریف، ترمذی شریف اور ابن ماجہ شریف کی یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ آدمی صدقے کا سونا لے کر گھومے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ صدقے کا سونا لے کر پھرے گا مگر وہ کسی ایسے شخص کو نہ پائے گا جو اس کے مال کو قبول کر لے۔ اللہ اکبر۔ صدقے کا سونا صرف مال نہیں بیان کیا جا رہا، آج سونے کا ریٹ دیکھیں کہ کتنا زیادہ ہے آج سونے کا ریٹ، اور سونے کو ہم کتنا اہمیت دیتے ہیں، گولڈ کو۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان صدقے کا سونا لے کر پھرے گا لیکن کوئی اس کا صدقہ، اس کا سونا قبول نہیں کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی اس وقت اکثر لوگ بہت مالدار ہوں گے، بہت اکثر لوگ کیا ہوں گے؟ مالدار ہوں گے، پیسے والے ہوں گے، اور ان پر کثیر مال ہوگا، ان کے پاس کثیر مال ہوگا، اور انسان یہ منظر بھی دیکھے گا کہ مردوں کی قلت اور عورتوں کی کثرت ہوگی، اور 40 عورتیں ایک مرد کی پناہ میں ہوگی۔ یہ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 153 اور حدیث نمبر 1414 کی یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ صدقہ اگر ہم کرنے جائیں گے لوگ نہیں ملیں گے۔ لیکن آج وہ زمانہ نہیں آیا، آج کسی کو بھی پوچھیں گے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ضرورت ہے، مجھے صدقہ دو، اور کتنا بھی صدقہ دے دو انسان کو کافی نہیں ہوتا، بس نہیں ہوتا، وہ کسی کو بھی دے دیں گے۔ کسی کو صدقہ دے رہے ہیں، اس صدقے کا اچھا استعمال کرنا چاہیے۔ کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس کا استعمال اچھا کرنا چاہیے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہر سال زکوٰۃ لیتے ہیں، ہر سال صدقہ لیتے ہیں، لیکن ان کے پیٹ نہیں بھرتے، ان کی زندگی کے حالات نہیں سدھرتے، کیونکہ انہوں نے صدقے کو اپنا پیشہ بنا لیا، زکوٰۃ لینے کو اپنا پیشہ بنا لیا۔ لیکن ایسا وقت نہیں، ایک وقت آئے گا کہ ہر انسان کے پاس مال و دولت ہوگا، اور اگر ہم تقسیم کرنے کو بھی جائیں گے تو کوئی انسان وہ صدقے کا مال، چاہے سونا ہو یا پھر روپیہ ہو، وہ قبول نہیں کرے گا۔ ابو داؤد کی یہ حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 464 اور حدیث نمبر 581۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اہل مسجد یعنی مسجد والے، اہل مسجد امامت کے لیے ایک دوسرے پر ٹالیں گے۔ کیا کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ مسجد میں لوگ بیٹھے ہوں گے، نماز کا وقت ہوگا، اور لوگ کیا کریں گے؟ آپ نماز پڑھاؤ، مجھے نماز پڑھانی نہیں آتی، آپ پڑھاؤ۔ تو یہ اہل مسجد کیا کریں گے؟ ایک دوسرے کو امامت کے لیے ایک دوسرے پر ٹالیں گے، اور ان کو کوئی امامت کرنے والا نہ ملے گا۔ اب دیکھیں کہ ایسے کتنی مسجدیں ہیں، یہاں کی اس مسجد کی میں بات نہیں کرتا، اس مسجد کو چھوڑ کر اگر آپ دوسرے طرف اگر دیکھیں گے، ایسی بہت سی مسجدیں ہیں کہ اگر اذان کا وقت بھی ہو گیا تو بہت سے لوگ موجود ہوتے ہیں لیکن ان کو اذان دینا نہیں آتا۔ یہ میں اذان کی بات کر رہا ہوں، نماز کی بات تو دور کی ہوئی، اذان تک دینے نہیں آتا۔ اذان کوئی دے بھی دیا، اقامت کا جب وقت آتا ہے، اگر مؤذن صاحب نہیں ہے یا پھر جو ریگولر جو مسجد میں رہنے والے لوگ اگر نہیں ہے، اقامت کا وقت آ گیا تو لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ اقامت کون دے گا؟ اقامت تک دینا ہم کو نہیں آتا، اگر آتا بھی ہے تو ہمت نہیں کرتے، اگر آتا ہے تو ہمت نہیں کرتے۔ یہ میں اذان اور اقامت کی بات کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ مسجد میں ہوں گے لیکن نماز کا جب وقت ہوگا تو امامت کے لیے ایک دوسرے پر ٹالیں گے لیکن کوئی امامت نہیں کرے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی امامت کرنے والا ان کو نہیں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت سے قبل امام اٹھا لیے جائیں گے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ اس طرح علم نہ اٹھائے گا کہ لوگوں کے دلوں سے علم نکال لے گا۔ علم اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے دلوں سے علم اٹھا رہا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس طرح اٹھائے گا کہ عالموں کو ہی اٹھا لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جو علم والے ہوں گے، جو عالم ہوں گے، ان کو ہی اٹھا لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، یہاں تک کہ کوئی عالم نہ رہے گا، کوئی علم والا نہ رہے گا۔ تو لوگ اپنے جاہلوں کے پاس جا کر
کوئی مسئلہ دریافت کریں گے، لوگ اپنے جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے اور سب ان سے مسائل پوچھیں گے تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، وہ جاہل لوگ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور جو مسئلہ پوچھنے آ رہا ہے اس کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کریمہ میں ارشاد فرمایا، علم اٹھا لینا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کتابیں اٹھا لینا، قرآن کو اٹھا لینا، لوگوں کے دلوں سے علم کو اٹھا لینا، نہیں، بلکہ جو عالم لوگ ہوں گے، علم والے ہوں گے، ان کو اٹھا لیں گے اور جاہل لوگ جاہلوں کو اپنا کیا کریں گے، سردار بنا لیں گے، ان سے مسئلے مسائل پوچھیں گے۔ یہ حدیث بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 144 اور حدیث نمبر 100، ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 426 اور حدیث نمبر 2652، اور ابن ماجہ کی یہ حدیث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 46 اور حدیث نمبر 52، یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ یہ آخری حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی تقریر کو مکمل کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں ارشاد فرمایا، جلد نمبر 1 حدیث نمبر صفحہ نمبر 245 حدیث نمبر 375، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمین پر اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا۔ یہ حدیث ہر کوئی سنا ہے کہ جب تک دنیا میں اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا قیامت قائم نہیں ہوگی، اور لوگ جب اللہ کو بھول جائیں گے اور کوئی ایمان والا نہیں ہوگا تو ان پر قیامت قائم ہوگی۔ ایک چیز یاد رکھے کہ قیامت کبھی بھی مومنوں پر، مسلمانوں پر، ایمان والوں پر نہیں آئے گی۔ جتنے بھی مومن ہوں گے، مسلمان ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، وہ قیامت سے پہلے ہی ان کی روحیں قبض کی جا چکی ہوں گی، وہ اس دنیا سے نکل چکے ہوں گے۔ قیامت کافروں پر برپا ہوگی، یاد رکھیں۔ تو یہ جو کہتے ہیں، یہ جو میرا اصل جو موضوع ہے شکیل بن حنیف کے متعلق کہ وہ خود کو امام مہدی کہتا ہے، وہ خود کو عیسیٰ علیہ السلام کہتا ہے، یہ تو بہت دور کی نشانیاں ہیں۔ جو نشانیاں میں آپ کے سامنے حدیثوں کے طور پر پچھلے جمعہ اور اس جمعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس میں سے ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے، یاد رکھیں، بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ چھوٹی چھوٹی نشانیاں وہ مکمل ہو گئی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ویسی چیزیں ہو رہی ہیں، ہونے والی ہیں اور انشاءاللہ ہوں گی۔ بہت سی چیزیں جو ہوئی ہیں آج ہم وہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو چیزیں ارشاد فرمائی تھی 100% آج وہی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں۔ پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی علم ہے کہ قیامت کب آئے گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وقت، وہ سال، وہ مہینہ نہیں بتایا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون، یعنی ہر ایک چیز کا علم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے تو قیامت کا علم بھی ہے، لیکن وہ بتائیں گے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہیں بتایا، وہ پوشیدہ رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں اسی کے متعلق میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نجم 27واں پارہ ہے، اللہ فرماتا ہے عزیفۃ العازفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ فرماتا ہے آنے والی قیامت کی گھڑی قریب آ پہنچی، اللہ کے سوا اسے کوئی ظاہر اور قائم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ سورہ نجم کی آیت تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ قیامت کی نشانیوں کے متعلق جو بھی احادیث کریمہ آپ کے سامنے جلد نمبر، صفحہ نمبر اور حدیث نمبر کے ساتھ جو پیش کی جا رہی ہے اس کو اپنے ذہنوں میں رکھے اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ عز و جل آنے والا جمعہ یا پھر اور آنے والے 4 جمعہ اسی موضوع کو لے کر آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ آپ یاد رکھیں کہ بہت سے ایسے احادیث کریمہ ہیں جو میں نے پچھلے جمعہ بیان کیا تھا کہ بہت سے ایسے حدیثیں جو میں نے بھی نہیں پڑھا، میں نے بھی پہلی بار سنا ہے، تو آپ کو بھی وہ پہلی بار سننے میں ملے گی، تو آپ مسجد میں جلد از جلد آنے کی کوشش کریں تاکہ ان حدیثوں کا علم ہو جائے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ سے یہی دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے بیان میں، آج کے درس میں قیامت کی نشانیوں کو لے کر جو بھی احادیث کریمہ آپ کے سامنے بیان کی ہے، میرے بولنے میں یا پھر آپ کے
سمجھنے میں یا پھر سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی ایمان کی حفاظت عطا فرمائے اور ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ قیامت کی جو بڑی بڑی جو نشانیاں ہیں جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اس کا علم سب سے پہلے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔